ہوتا تو آج میرے باپ کے پاس دولتیں ہوتی تو ان زمانے والے کو میرا باپ بھی دہیج دے کر مجھے دلہن بنا دیتا. یہ لڑکی دھارے مانگ کر اپنی بارگاہ میں فریاد کرتی ہے اے مالک و مولا اگر میرا باپ امیر ہوتا تو زمانہ والا رشتہ لے کے میرے دروازے پہ آتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ضرورت نہ ہوتی. میرے باپ کے پاس لوگ آتے رشتہ مانگنے کے لیے. اگر وہی کمزور دل کی لڑکی ہو اگر کمزور دل کی لڑکی ہوگی جو جس دوپٹے سے آج تک اپنی عزتوں کو چھپاتی نظر آ رہی تھی اسی دوپٹے کو پھانسی کا پھندا بنا کر سولی پہ چڑھ جاتی ہے. ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے بتلانا اس بیٹی کو مجبور کس نے کیا؟ سولی پہ چڑھنے پہ مجبور کس نے کیا؟ ہم نے اور آپ نے مجبور کیا. اگر یہ دہیج کا لان تان نہیں ہوتا یہ دہیج جیسی بیماری نہیں ہوتی تو یہ غریب کی بیٹی کا سولی نہیں چڑھتی بلکہ یہ غریب کی بیٹیاں کسی کے گھر کی زینت بنتی تھی. ہم نے اسے مجبور کر دیا سولی پہ چڑھنے پہ. زمانہ والا کہتا ہے کہ یہ لڑکی آوارہ بدجلد تھی اس لیے خودکشی کر لی. صاحب اسے مجبور کس نے کیا؟ ہم نے کیا؟ آپ نے کیا نا. اگر یہ بیماری نہیں ہوتی تو غریب کی بیٹی کسی کی زینت بنتی کسی کے گھر کی دلہن بنتی نا. بنتی کہ نہیں بنتی نا. تو ہمیں اس سب کو ختم کرنا ہوگا نا. ختم کرنا ہوگا نا. کب تک ہم غریب کی بیٹیوں کو مارتے رہیں گے؟ کب تک غریب کی بیٹیاں سسکیاں لیتی رہے گی؟ حضرات محترم میں اس کی طرف نہیں جاؤں گا نہیں تو لمبی چوڑی گفتگو ہو جائے گی. آج یہ شادی خانہ آبادی ہے. میں نے بولا تھا 15 منٹ 5 منٹ میرے باقی رہ گئے ہیں. شادی خانہ آبادی کی محفلیں ہیں. ہر انسان شادی کرتا ہے. ہر انسان کرتا ہے نا. کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو چاہے وہ ہندو ہو وہ بھی شادی کرتا ہے. سکھ ہو وہ بھی شادی کرتا ہے. عیسائی ہو وہ بھی شادی کرتا ہے. جین ہو وہ بھی شادی کرتا ہے. بودھ ہو وہ بھی شادی کرتا ہے. ہندو ہو وہ بھی شادی کرتا ہے. ہر ایک مذاہب والے شادی کرتے ہیں لیکن شادی کرنے کا رنگ الگ ہے. شادی کرنے کا ڈھنگ الگ ہے. شادی کرنے کا رسم الگ ہے. شادی کرنے کا رواج الگ ہے. شادی کرنے کا طریقہ الگ ہے. اب ان سے پوچھیے اے لوگوں ذرا یہ تو بتلا تو شادی کیوں کرتا ہے؟ شادی کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اب کوئی جواب دے گا کہ میں شادی اس لیے کرتا ہوں کہ میرا سماج خوش ہو جائے. کوئی سماج کو خوش کرنے کے لیے شادی کرتا ہے. کوئی شادی کرتا ہے تو دوست کو خوش کرنے کے لیے شادی کرتا ہے. کوئی شادی کرتا ہے تو اپنے نفسانی خواہشات کو بجھانے کے لیے شادی کرتا ہے. کوئی شادی کرتا ہے تو گھر کو چلانے کے لیے شادی کرتا ہے. کوئی شادی کرتا ہے تو اپنی امیری دکھانے کے لیے شادی کرتا ہے. کوئی شادی کرتا ہے تو اپنی شان بڑھانے کے لیے شادی کرتا ہے. کوئی شادی کرتا ہے تو سماج میں اپنے نام کو اونچا کرنے کے لیے شادی کرتا ہے. کوئی شادی کرتا ہے تو اپنے اسٹیٹس کو دکھانے کے لیے شادی کرتا ہے. کوئی شادی کرتا ہے تو اپنے رشتہ دار کو خوش کرنے کے لیے شادی کرتا ہے. کوئی شادی کرتا ہے تو سماج کو خوش کرنے کے لیے کرتا ہے. ہر ایک نے شادی کی انداز الگ ہے. کوئی رشتہ دار کو خوش کر رہا ہے. کوئی گھر والوں کو خوش کر رہا ہے. کوئی سماج کو خوش کر رہا ہے. کوئی خیش و اقارب کو خوش کر رہا ہے. لیکن آؤ ذرا ذہن کو قریب کرو. اسلام کے ماننے والوں سے پوچھو. اسلام کے فالوور سے پوچھو. اس مصطفیٰ کے عاشقوں سے پوچھو. اے مصطفیٰ کے عاشق اے اسلام کے ماننے والوں ذرا یہ تو بتلاؤ تم بھی شادی کرتے ہو. تم شادی کو کیا سمجھتے ہو؟ کیا شادی رشتہ دار کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہو؟ کیا دوست کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہو؟ کیا خیش و اقارب کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہو؟ کیا بھائی کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہو؟ کیا باپ کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہو؟ تو اسلام کے ماننے والوں کا جواب ہوگا نہیں نہیں. ہم جو شادی کرتے ہیں تو رشتہ دار کو خوش کرنے کے لیے نہیں کرتے ہیں. سماج کو خوش کرنے کے لیے نہیں کرتے ہیں بلکہ ہم جو شادی کرتے ہیں تو عبادت سمجھ کے کرتے ہیں. اور ہم جو شادی کرتے ہیں سنت مصطفیٰ سمجھ کے. سبحان اللہ تکبیر اللہ اکبر. نعرہ رسالت
رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس شادی کو ہم لوگ ہلکے میں لیتے ہیں نا. آؤ میرے ملت کی غجر مسلمانوں تھوڑا ذہن کو قریب کرو. یہی وہ شادی ہے. آج ہم عبادت کرتے ہیں, نماز پڑھے, جب تک نماز کی حالت میں ثواب ملتا رہے گا. ہم روزہ رکھتے ہیں, جب تک روزے کی حالت میں ہمیں ثواب ملتا رہے گا. جب ہم زکات کے مال کو دیتے ہیں, جب تک وہ مال وہ بھی تک ثواب. جب ہم حج کرنے کے لیے جاتے ہیں, جب تک ایام حج میں ہمیں ثواب ملتا رہے گا. جب تک ہم قرآن پڑھیں گے ہمیں ثواب ملتا رہے گا. جب تک ہم ذکر کریں گے ہمیں ثواب ملتا رہے گا. جب تک ہم نوافل پڑھیں گے وقت تک ثواب ملتا رہے گا. جب تک ذکر کی محفل میں بیٹھیں گے ثواب ملتا رہے گا. لیکن شادی ایسی عبادت ہے, جب آپ ایک مرتبہ اس عبادت کو قبول کر لیتے ہیں تو جب تک آپ زندہ رہیں گے آپ کو ثواب ملتا رہے گا. بیوی کے ساتھ بولے تو ثواب, بیٹھے تو ثواب, کھائے تو ثواب, پیے تو ثواب, زندگی گزارے تو ثواب. اگر نیک صالح اولاد ہو گیا تو مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا ہوا نظر. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم اس شادی کا کیا کھیل سمجھتے, کھیل سمجھتے ہیں نا, گڈا گڈی کا کھیل سمجھتے ہیں. اور آج ہمارے سماج میں بڑا عجیب شادی ہوتا ہے. شادی میلاد ہوئی نا کہ ڈی جے لے ڈی جے دے ڈی جے بجانا شروع کر دیتے ہیں. اور اس میں باپ بھی ناچتا ہے, بھائی بھی ناچتا ہے, لڑکا بھی ناچتا ہے. باپ سے کہہ دیجئے نا کہ ڈی جے نہیں بجے, کیا کرے بیٹا مان بھی نہیں کرتا, بیٹا نہیں مانتا ہے. سب سے بڑی بات تو کہ آپ کا دل نہیں مانتا ہے کہ بیٹے کے شادی میں ڈی جے نہ بجے. اگر آپ چاہ لیتے تو بیٹے کے شادی میں ڈی جے نہیں بجتا. اگر آپ چاہ لیتے تو یہ پنڈال اتنا مہنگا نہیں لگتا. اگر اسی پنڈال کے خرچ کو کم کر کے اگر کسی غریب کی بیٹی کو دے دیتے تو جب آپ کا بیٹا آج دولہا بن رہا ہے وہی بے غریب کی بیٹی بھی دلہن بن جاتی. جتنا کامیاب یہ محفل نہ ہوتا اگر وہ غریب کی بیٹی ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیتی, اس کے ہاتھ نیچے بعد میں آتے اور رب تبارک و تعالیٰ تیرے حق میں دعا پہلے قبول کرتا. سبحان اللہ سبحان. ہم لوگ اپنے تھوڑا سا مائنڈ کو چینج کریں. ہم مہنگی شادی نہ کریں گے. ہم 100 بارات نہیں لے کے جائیں گے, 10 بارات لے کر جائیں گے. 100 بارات کا جو خرچ ہے نا, 90 بارات کا خرچ نکال دیجئے, گاڑی کا خرچ نکال دیجئے. آپ کے سماج میں کوئی غریب ہے اس کے ہاتھ میں لے جا کے دے دیجئے. ہم کس طریقے سے کریں نا, اگر 10,000 کا پنڈال 10,000 کا نہیں کریں گے, 500 کا پنڈال کریں گے, 1,000 کا کریں گے. یہ مائک کی ضرورت نہیں ہے, ہم بغیر مائک کا میلاد کر لیں گے. لیکن اسی پیسے کو بچا کے کسی غریب کی بیٹی کے ہاتھ میں لے جا کر دے دیجئے, تاکہ وہ غریب کی بیٹیاں وصولی نہ چاہے بھی بلکہ وہ بھی کسی کے گھر کی زینت بنتی ہوئی نظر. حضرات میں نے کہا تھا 15 منٹ میں وقت لوں گا, 1 منٹ آپ کا زیادہ لے لیا ہوں. انشاءاللہ اس دن پھر کبھی موقع ملا تو گفتگو ہوتی رہے گی. انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبھی آدمی میرے ساتھ پڑھ لیجئے, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کلمہ پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رب کعبہ کی بارگاہ میں جو مالک مولا میرے کہنے میں جو بھی خامیاں غلطیاں گستاخیاں ہوئی ہیں تو اپنے حبیب کے تو پہلے سے معاف عطا فرما, اور رب کعبہ کہنے سے زیادہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق و رفیق عطا فرما. خوب کی شیر چمن پھول چونی شادر ہے, باغ با جاتا میں گلشن کے رابادر. السلام علیکم.